السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے دوستوں، آج ایک بہت بڑا طبقہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور کئی مرتبہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نقصان کو اپنے ہاتھ کا کرتوت سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے بالکل ایک ڈپریشن کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ جو میں نے اپنے ہاتھ سے اپنا نقصان کیا اب اس کا کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، اور کبھی کبھی کئی مرتبہ سوئسائڈ تک کے اٹیمپٹس وہ کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے اور ان کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا جو نظام بنایا ہے کہ جو بھی انسان کو تکلیف پہنچنے والی ہے یا جو بھی اس کو فائدہ پہنچنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے اپنی کتاب میں لکھ دیا، جس کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر کا یہ نظام ہے تاکہ آدمی جو اس کا نقصان ہوا ہے اس پر بالکل افسوس ہی نہ کر بیٹھے، اور اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچا ہے تو اس سے بالکل اکڑ میں نہ آئے۔ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس سے بالکل وہ ٹوٹ جا کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اس کو پروفٹ ملتا ہے اور مالدار بنتا ہے تو تکبر میں آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرا کیا ہوا سب ہے اور میرا کمایا ہوا سب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو جو فائدہ ملے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تم کو نقصان ملے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ جب آدمی یہ یقین کرنے لگے گا تو ڈپریشن خود اس کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، کہ اس کو اپنے بنانے والے اور اپنے مالک پر اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہو جائے گا کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں کیا تھا وہی مجھے ملا ہے، چاہے نقصان ہو یا فائدہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، کہ تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی لاتے ہیں۔ کتنے مرتبہ ہم خود اپنے زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک تکلیف کا دور آتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیوں کا اور راحتوں کا دور شروع کرتے ہیں۔ تو یا تو آدمی تکلیف میں بالکل ڈپریس ہو جاتا ہے، اور پھر جب کوئی فائدہ ملتا ہے تو بالکل تکبر میں آ جاتا ہے۔ یہ دونوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ملا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تقدیر مقدر کی ہے، جس حال میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں خوش رہیں۔ ایک اللہ والے نے اپنے مریدین سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ کہا کہ اخلاص والوں کا۔ کہا کہ نہیں، اس سے بھی اونچا مقام ہے تقدیر پر راضی رہنے والوں کا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر دل سے راضی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہتے ہیں۔ کسی اللہ والے کا شعر ہے کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تو ہمیشہ رہتی ہے، کبھی کبھی کچھ نمکین اور کھٹی میٹھی کچھ تکلیف کی چیزیں ہو جاتی ہے، تو دونوں حالت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ اس میں ہم ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ آدمی کو کبھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ جو تکلیف میں آیا ہوں یا آئی ہوں یہ فلاں شخص کے کرتوت کی وجہ سے اور فلاں کے کرنے کی وجہ سے، اور فلاں نے یہ کیا ہوگا اس لیے میں آئی ہوں، اور اس لیے میں یہ تکلیف میں آیا ہوں۔ اللہ رب العزت کے اوپر جب آدمی یقین کرتا ہے تو یہ سب چیزوں سے آدمی کا دھیان ہٹ جاتا ہے۔ پھر کسی کو اگر آدمی کو نظر بھی آئے کہ فلاں نے میرا یہ نقصان کیا ہوگا تو آدمی دل سے اس کو معاف کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جاتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ ایک مرتبہ
جانے لگے تو راستے میں ایک شخص ملا، کہنے لگا موسیٰ تم کریم اللہ ہو، اللہ سے بات کرنے کے لیے جاتے ہو، دیکھو میرے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ مجھے اب نعمتیں بس ہو گئی، اب مجھے اور نہ دے۔ آگے ٹھیک ہے بتاؤں۔ پھر آگے چلے گئے تو دوسرا ایک شخص ملا، تو وہ اس کو دیکھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور بدن پر کپڑے بھی نہیں ہیں، اور اس نے اپنا بدن ریت کے اندر چھپا کے بیٹھا ہے۔ کہنے لگا کہ موسیٰ تم اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا یہ سوال رکھو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ عطا کرے۔ جب کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، دو لوگوں کی فرمائش ہے، ایک کا تو یہ کہنا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، آپ مجھے دینا بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میرا شکر کرنا بند کر دے، میں ان کو نعمتیں دینا بند کر دوں۔ پھر دوسرے کا کہا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کچھ نعمتیں مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اس سے کہو کہ میرا شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کے نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اس کی نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ جب واپس آئے تو وہ جو امیر آدمی تھا اس کے پاس، اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس کو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا بند کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو نعمتیں دینا بند کریں گے۔ تو وہ کہنے لگا اتنے بڑے مالک کا اور اتنے بڑے عطا کرنے والے کا میں ناشکرہ بن جاؤں، جس نے مجھے کتنی ساری نعمتیں دیا ہے، یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ پھر تمہاری نعمتیں بھی بند نہیں ہوں گی۔ پھر دوسری طرف جب اس سے ملاقات ہوئی، جو پورا ننگا تھا، ریت میں اپنے جسم کو چھپائے بیٹھا تھا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا کہ موسیٰ میرے تعلق سے کچھ بات ہوئی؟ کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کرو، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور تمہیں چیزیں ملنا شروع ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا میرے پاس ہے ہی کیا جو میں نعمتوں کا شکر ادا کروں؟ تو جو ریت تھی اس کو بھی ہوا زور کی ہوا چلی اور اس کی وہ ریت کو بھی اڑا کر چلی گئی، اور وہ پورا ننگی حالت میں ایسی رہ گیا۔ تو میرے دوستو، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ باہر کی نعمتوں کو اپنے گھر میں لے کے آتا ہے، اور جو نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ اپنی گھر کی نعمتوں کو اپنے گھر سے باہر دھکا مار کے نکالتا ہے۔ اور مومن کا حال اللہ رب العزت نے ایسا رکھے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ عجباً لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا زبردست ہے، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ ان اصابتہ سرا، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے اور اس کو کوئی خوش کرنے والی چیز پہنچتی ہے، اس میں وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر اس کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی زندگی کی کوئی بھی حالت یا تو خوشی والی ہوگی یا غمی والی ہوگی، اور دونوں حالت میں یا تو آدمی مومن بندہ شکر کرے گا یا صبر کرے گا، یعنی ہر حالت میں اس کو اجر و ثواب ملنا ہی ملنا ہے، خالی کوئی حالت میں نہیں جاتا۔ اپنے نقصان ہونے کو اپنی کرتوت سمجھ کے افسوس کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کی تقدیر پر یقین رکھ کر اس سے راضی رہے کہ جو میرے مقدر میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو تم کو نعمتیں اور جو فائدہ تم کو ملنے والا ہے، ساری دنیا مل کر بھی اس کو اگر دور کرنا چاہے تو دور نہیں کر سکتی، اور جو نقصان تم کو پہنچنے والا ہے، ساری دنیا مل کر اس کو دور کرنا چاہے تو اس کو دور نہیں کر سکتی۔ تو جو نعمتیں، جو فائدہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نقصان اللہ پہنچانے والے ہیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ یا اللہ، ہمارے لیے تمام معاملات ہمارے لیے خیر بنا دیجیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء، یا اللہ میں آپ سے آپ کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں، واسألک ان تجعل کل قضاء لی خیرا، اور یا اللہ میں یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے تمام فیصلوں کو میرے لیے خیر بنا دیجیے، واسألک ان تجعل کل قضاء لی خیرا، اور میں سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے تمام معاملات کو خیر بنا دیجیے، اور میرے لیے جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، وما قضیت لی من امر ان تجعل عاقبتہ رشدا، کہ اور جو آپ نے میرے لیے فیصلہ کر چکے ہیں اس کا انجام میرے لیے خیر اور ہدایت کا اور بھلائی کا فرما دیجیے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کا شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، صابرین اور شاکرین بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ السلام علیکم۔